بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن العصری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا مطاعا تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرد شریف ناد علی مظہر لجائب وجد بعون لکا فی النوائب کل ہم من وغم من فین یدی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے احسان فرما جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین ہم کمزور بندے تیری مقدس ہستیوں کی محبت کے قابل تو نہیں تھے تو نے بنا دیا اب محبت سے آگے مودت کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کون ہستیوں کا صدقہ جو ہم لنگر کھاتے ہیں ہمیں لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات سادات و مومنین کے گناہ میں کبیرہ و صغیرہ معاف فرما خصوصاً وہ گناہ جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں اور حر بننے میں رکاوٹ ہیں وہ معاف فرما خالق کائنات سادات و مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت سے بہتر فرما ایسے زمین پہ جئیں کہ غیر دیکھ کے کہے اگر یہ ہیں علی کے نوکر تو پھر علی کیسا ہوگا کریم کائنات رحیم کائنات ستار الوجود ہمیں ایک دوسرے کے عیب جو ہوتے ہیں ان پہ پردہ رکھنے کی توفیق عطا فرما ہم عیب اچھالنے والوں میں نہ ہم پردہ رکھنے والے ہیں پروردگار عالم خالق کائنات بزرگوں کا سایہ جو ہمارے سادات و مومنین میں بزرگ موجود ہیں ظہور امام تک قائم فرما تاکہ ہم انہی کے زیر سایہ سفر کرتے ہوئے اپنے امام تک پہنچیں جوانوں کو پاکیزہ بنا میری ماں بہنوں بیٹیوں کا شمار امام کی کنیزت فرما پروردگار عالم جو ہمارے ورثہ دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل جن کو لنگر کی تندرستی ہے وسیع لنگر امام کی برکت سے عطا فرما جن کی پریشانیاں ٹینشن تکلیفیں ہیں ان کی پریشانیاں ٹینشن تکلیفیں برکت امام سے ختم فرما جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما ایسے گھر جس میں آنے والے سرکار کی انتظار گاہ بنوائے پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین جو بیمار ہیں صدقہ صاحب الزمان کا ان کی بیماری دور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم العجل کہا کرو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لفظ العجل ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی آ مولا جلدی آ آج مومن کہیں گے مولا جلدی آ کل مومن مر گیا مولا قبر پہ آ کے کہے گا مومن جلدی کوشش کیا کرو اٹھتے بیٹھتے جیسے کہتے ہیں یا علی یا علی اچھی بات ہے ساتھ یہ بھی کہا کرو علی کا بیٹا آنا جاتا مولا تیری ضرورت ہے ہمیں مولا تو تشریف لا ہماری یہ گناہگار آنکھیں تیرے ضرور سے ٹھنڈی ہو جائیں دعا کرو یہ ایک مومن کا امام کے ساتھ وفا کا اظہار ہے اس لیے عرض کروں یا امام المنتقم دونوں ہاتھ اٹھا
یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون حسن یا وارث خون عباس یا وارث خون سیدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمستقلین سر الاسرار العالیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول عبد الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھی شہنشاہ کے ظہور کافی عرصے بعد آپ کے علاقے میں آنے کا اتفاق ہوا بلکہ یوں نہ کہوں امام نے شفقت فرمائی ہم پہنچے بادشاہ کی کریمی بادشاہ کی عنایت بادشاہ کی شفقت شکریہ ویسے بھی یہ جو انسان کہتا ہے نا میں کرتا ہوں میں نے کیا میں کرتا یہ میں بہت بڑی بیماری ہے بچپن میں نہیں کہتا میں جو ہی بڑا ہونا شروع ہوتا ہے پھر کہتا ہے میں کھاؤں گا میں کروں گا میں نماز پڑھوں گا میں نے نماز پڑھی تھی میں روزہ رکھوں گا میں مجلس کراؤں گا میں مجلس پہ جاؤں گا یہ بیماری ہے سادات المومنین یہ بیماری مومن کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے پھر مومن کیا کہے بس یہ پہلا کلیہ سن لو پھر میں آگے بات چلا تو پھر مومن کیا کہے میں نہ کہے تو کیا کہے مومن کہے میں مجلس پہ نہیں جاؤں گا حسین بلائے گا شاباش کیا بات ہے میں مجلس پہ ادھر آ جائے آپ کے علاقے کی زینت علاقے کی رونق ماشاءاللہ توجہ ہے جی میں پہ دو چار باتیں ہو جائیں پھر میں یہ میں مجلس پہ گیا تھا یہ میں گزارش کر رہا تھا میں بہت بڑی بیماری ہے یہ جو بندہ کہتا ہے میں یہ بڑی بیماری ہے شاید اس لیے آج کے بعد ہم میں سے کوئی مومن مجلس سے اٹھ کے جا کے یہ نہ کہے میں مجلس پہ گیا تھا وہ پوچھنا کہاں گیا تھا کہے حسین نے بلایا تھا میں کیا بات ہے میں نہیں گیا تھا میرے مولا نے بلایا تھا یہ اپنی زمینوں میں سے میں نے 2 کنال امام بارگاہ کو جگہ دی میں کون ہوں میری زمینیں کو میں پیچھے سے لایا تھا میں کو پیچھے سے لایا تھا بابا جی میری محترم بچوں کی طرف کچھ نہ کہیں معصوم ہے ان کو کچھ نہ کہیں یہ تنگ کریں چھیڑیں خدا کی قسم ہم سے زیادہ شعور رکھتے ہیں اس منبر کی عظمت کی قسم اتنا ان کو شعور ہے ہمیں نہیں ہے ہم بھول گئے شعور ان کو یاد ہے یہ کتنا خوبصورت شعور ان کو باہر دیکھنا چھوٹی سی بات پہ لڑ پڑے گا اتنا خوبصورت شعور ہے پھر ایک ہو جائے گا ہم میں سے کوئی بڑوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے لڑے گا تو 6 مہینے 6 سال کیا ساری زندگی بولے گا ہی نہیں یہ شعوری ہے یا بے شعوری ہے یہ بے شعوری ہے شعور یہ ہے یہ لڑیں گے اسی وقت ایک ہو جائیں گے کوئی کہے گا اوے ابھی تو تجھے یہ مار رہا تھا کہے گا کوئی نہیں میرا بھائی ہے یہ شعور ہے ان کو پتہ ہے کسی وقت بھی امام آ سکتے ہیں ہم خدا کی قسم میں شعور ہے ہم لڑتے ہیں بس لڑائی ہماری اتنی لمبی ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی درمیان میں آ کے صلح کرا ہے یہ بے شعوری ہے مومن وہ ہوتا ہے جو معاف کرنے میں پہل کرے
کوئی بہت شکریہ. اتنا شعور ہے کسی عورت کو دیکھیں گے غور سے نہیں دیکھیں گے کھیل میں مصروف. کوئی کہے گا وہ کون جا رہی ہے؟ یہ شعور ہے. کہیں گے میری ماں جا رہی ہے. یہ شعور ہے. یہاں بے شعوری ہے. اس لیے یہ اپنے حصے کا لنگر لے کے جاتے ہیں. لنگر سے مراد روحانی لنگر. لنگر ہر وقت یہ نہیں ہوتا, کوئی روحانی لنگر بھی ہوتا ہے. یہ کرم لے جاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اگر سیکھنا ہو نا اسلام ان سے سیکھا کرتا. شاہ جی لوٹے جاتے ہیں لوٹتے نہیں. میں جناب علی کا بیٹا کام کر رہا تھا, بابا مجھے 100 روپے چاہیے, مجھے 100 روپے چاہیے, مجھے 100 روپے چاہیے. آپ نے کہا بیٹا 100 روپے کیا کرے گا, تجھے پتہ 100 ہوتا کیا ہے؟ نہیں مجھے 100 روپے چاہیے. آپ نے دے دیے. دکان والے کے پاس پہنچ گیا, انکل مجھے ٹافی دے, مجھے چرمر دے, بسکٹ دے. 10 روپے کا اس نے دیا, 90 روپے چھپا لیا. بچہ خوش ہو کے کھاتا ہوا کھا رہا ہے. کسی نے کندھا ہلا کے کہا تجھے نہیں پتا تجھے اس نے لوٹ لیا ہے, 90 روپے اس نے چھپا لیے. اس کا لاشعور جو کہے گا وہ سننا, وہ یہی کہے گا اس نے مجھے نہیں لوٹا, میں لوٹ کے جا رہا ہوں, میں اس کو مقروض بنا کے جا رہا ہوں. اس کی 7 نسلوں کو بھی واپس کرنا پڑے گا. یہ شعور ہے, اتنا خوبصورت شعور ہے. یقین ہے ان کو, ذرا گھبراہٹ نہیں. ان میں سے کوئی نیند کی گولی کھا کے سوتا ہے؟ ایک اپنے مالک پہ یقین کتنا ہے. کوئی نیند کی گولی, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یقین کتنا ہے. یہی شعور ہے, اسی کو مومن کہتے ہیں. اور یقین جانیے میں سیدہ یہ جو ولایت آج کل لڑانے والی ولایت بیان ہو رہی ہے, میں اس کا خلاف ہے. ولایت پہ یہ قائم ہے, اتنے قائم ہے جیسے قائم ہونے کا حق ہے. یہ ولایت پہ کام کھڑے ہیں. اچھا آپ کی بستی میں پتہ نہیں ہے یا نہیں, گواہی ضرور دینا. کوئی مسئلہ ہو, کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو, یہاں خواتین روٹیاں بنا کے کہتی ہیں نا چھوٹے بچوں کو بلاؤ, دعا مانگیں گے پوری ہو جائے گی. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بلاؤ, میٹھی روٹیاں پکا کے رکھتی ہیں, یہ کھائیں گے دعا مانگیں گے پوری ہو جائے گی. کیوں؟ سلطان کے پر لگے ہیں. اللہ ان کی کیوں سنتا ہے؟ ولایت پہ قائم جو ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا, وہ بچوں کو کہہ رہے تھے بیٹھو بیٹھو, پیچھے والے بھائی صاحب ساتھ ہمارے آ رہے تھے. میں نے کہا ان کو سختی نہ کریں, ان کو کچھ نہ کہیں, کیونکہ شریف بات سامنے آ گئی. معصوم کا فرمان ہے بچوں کے نام علی, حسن, حسین, محمد رکھو. اور فرماتے ہیں اگر تم نے یہ نام رکھ لیے خبردار بچے کو گالی نہ دینا, بچے کو تھپڑ نہ مارنا. معاملہ معمولی نہیں ہے, غور فرمائیے گا. فرمایا نام رکھو, ایسے برکت ہے, لیکن کوشش کرنا کبھی ہاتھ نہ اٹھانا, کبھی زبان سے گالی نہ دینا. یہ بہت بڑے کمال ہے. بات چل پڑی میں نے آپ کے حکم پیاس کی وجہ میں نے سبھی حقیقتیں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی حقیقتیں ہیں, جب ان کو ہم کراس کریں گے تو آگے بڑی حقیقت ہمارے سامنے آئے گی. طبیعت گھبرا تو نہیں. میں چاہ رہا ہوں بھول تو نہیں گئے, میں بہت بڑی بیماری, 2 کنال 2 مرلے 4 مرلے امام بارگاہ کو بندے نے جگہ دے دی. میری زمین تھی, میں نے اپنی زمین میں سے 2 کنال 2 مرلے 2 کنال 4 کنال جگہ دے دی. پہلی بات یہ ہے تیری زمین ہوتی تو پیدا ہوتے ہی تیری سانس ہوتی, تو خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ جائے گا. صحیح سرکار ایک بات بڑی اہم ہے, پہلا خطاب ہے, لیکن آخر میں میری بات اللہ کرے دلوں میں بیٹھ گئی تو میرا آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. بندے کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائے. اس پہ میں نے کم از کم 2 سے 3 مجالس پڑھی ہیں, جس کا ایک پہلا جملہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے پھر اپنی بات پہ واپس آتا ہوں. واقعی کوئی شک نہیں, ظاہری طور پہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں, خالی ہاتھ جائیں گے, مگر ہم سب ایک وعدہ کر کے آئے ہیں, ہمیں نبھا کے جانا ہے. ایک عہد کر کے آئے ہیں,
اپنے مالک کے ساتھ وہ نبھا کے جائے گا. آئے خالی لے کے کچھ نہیں آئے, لے کے بھی کچھ نہیں جائیں گے, مگر ایک وعدہ ہے جو ہمیں نبھانا ہے. یہ مجالس ہمیں وعدہ ہی یاد نہیں محسوس کرتا ہے. یہ مجالس دیکھیں آپ تشریف فرما ہے, کیوں بیٹھے ہیں؟ آرام چھوڑ کے آئے ہیں, سکون چھوڑ کے آئے ہیں, یہاں اپنے معاملات زندگی کے امور چھوڑ کے کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ آپ کے لاشعور میں یہ بات موجود ہے, مجلس حسین ہمیں وعدہ یاد کروائے گا. اتنا عرصہ ہو گیا بمبئی اہدنا صراط المستقیم, اہدنا صراط المستقیم, میرے پتہ ہی نہیں اہدنا صراط المستقیم ہے کیا. پوچھا گیا صراط المستقیم کیا ہے, فرمایا علی اولاد علی کا راستہ. اور تو میں اس سوال سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں آیت موجود ہے وعدے کے حوالے سے. ہم سب کوئی وعدہ کر کے آئے ہیں اور اس وعدے کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا جو وعدہ کر کے آئے وہ نبھا کے آئے یا نہیں. خدا کی قسم میں اور آپ روٹی کھانے کا وعدہ نہیں کر کے آئے تھے, یہ اس کا احسان ہے, وہ کھلاتا ہی کھلاتا ہے. کپڑے پہننے کا وعدہ کر کے نہیں آئے تھے, اس نے پہنانا ہی پہنانا ہے. گھروں میں رہنے کا, اچھے گھر بنانے کا وعدہ کر کے نہیں آئے تھے کہ پکے گھر بنائیں گے, کچے گھر بنائیں گے, جھونپڑیاں بنائیں گے, یہ وعدہ کر کے نہیں آئے تھے. وعدہ ایک ہی کر کے آئے تھے, پروردگار وعدہ ہے تجھ سے, تیرے جو حجت زمانے میں موجود ہوگی اس سے ہم وفا کریں گے. وعدہ یہ ہے. میں آسان آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں, سلمان نے بھی تو وعدہ کیا ہوگا, وفا کیا یا نہیں کیا؟ میں سمجھے بھی تو وعدہ کوئی آپ متوجہ مت رکھتے ہیں, معصوموں کو کچھ نہ کہنا. سمجھ میں جناب نصر سلمان نے بھی تو وعدہ کیا ہوگا, نبھا کے گیا ہے یا نہیں نبھا گیا. اچھا یہ جو وعدہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ وعدہ نبھا کے مانتے بھی ہیں. سلمان نے علی سے کہا ہو یا علی میں نے جو عہد کیا تھا میں نبھا بیٹھا ہوں, بتا مجھے کیا دے گا. معرفت کا موتی ہے اگر سلمان سے ہوتا نہیں. جناب سلمان نے علی سے کچھ نہیں مانگا, مجھے صلہ کیا ملے گا. اس نے کہا نہیں, جو میں عہد کر کے آیا تھا میں تو وعدہ نبھانے آیا ہوں, مجھے علی مل گیا. علی کے ہوتے ہوئے علی کے علاوہ علی سے کیا مانگا. وعدہ نبھانے والوں کا معیار یہ ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں وفا بھی آپ کے خدمت میں عرض کرتا جا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں مولا میں فرمایا یہ درخت میری محبت تیری پھانسی. میں سمجھ علی سے کہا یا علی میں مرنا نہیں چاہتا. یا علی یہ تیری کیسی محبت ہے, تیری محبت میں موت آ جاتی ہے, مرنا پڑتا ہے, کہیں لکھا ہے کتابوں میں. یا میں سمجھ کہا یا علی میں قربان تو ہو جاؤں گا, مجھے بتاؤ مجھے جنت ملے گی یا نہیں. وعدہ نبھانے والے بے سوال ہوتے ہیں. معرفت کا موتی ہے جو سنبھال سکے. وعدہ نبھانے والے وفادار ہوتے ہیں, وعدہ نبھانے والے بے سوال ہوتے ہیں. جہاں سوال آ جائے وہ وفا میں شک آ جاتا ہے. معرفت کے موتی سید اعظم میں آ کے یہاں بیٹھے بیٹھے زمین کی جوڑیوں میں ڈال کر کہاں تک پہنچ رہے ہیں ہم, کہاں تک یہاں مرگاہ میں. پھر آسانی سے عرض کرتا ہوں سلمان علی کل شیء قدیر کے زمین پہ مظہر نمائندے ہیں, ہم سے کچھ مانگا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا علی بھلا کوئی تیری جیسی بلند چیز ہو تو مانگو. میں سمجھتا ہوں میری محبت تیری پھانسی, یعنی دوسرے لفظ میں سرکار کہنا چاہ رہے تھے اگر ٹلوانا چاہتا ہے تو بتا, اگر پھانسی نہیں لینی تو بتا. دوسرے لوگ جو فرما رہے تھے, اب پہلا جملہ جو فرمایا وہ یہی تھا, میری محبت یہ درخت تیری پھانسی. الحمد پڑھ کے میں سمجھ فرمار نے ہم جیسوں کو سبق دیا. یاد رکھنا وفا اسی چیز کا نام ہے, ان سے ان کو مانگنا, ان سے فنا نہ مانگنا. اچھا اگر میں سے مسلمان کہہ دیتے یا علی میں مرنا نہیں چاہتا تو مولا کیا فرماتے ٹھیک ہے تو مرنا نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے.
لیکن میسم کا الحمد پڑھنا دلیل ہے اس بات کی. میسم کو پتا تھا ادھر بھی علی کی شاہی، میرے مولا کی رضا اسی چیز میں ہے تو میں حاضر. لو جی میں سفر کرتے کرتے تمہارا زیادہ وقت نہ لوں، تمہیں کربلا لے چلو. میرا چیلنج ہے سید سادات المومنین جواد صاحب، جواد صاحبان، مولانا صاحب، حنیف صاحب سے لے کر آخری بندے تک میرا چیلنج ہے، مجھے 72 شہداء کا کوئی سوال دکھاؤ. کسی چیز نے حسین سے کہا ہمیں کیا ملے گا؟ کسی ایک نے سید اللہ کہا مجھے کیا ملے گا؟ غر نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ حبیب نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ جون نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ کسی نے کہا کیا ملے گا؟ نہیں، وعدہ تھا، وفا کیا. بے سوال بن کر اگر سوال کر لیتے وفا میں شک آ جاتا. نہیں اور آسان کرتا ہوں جوار صاحب، یہ بھی چیلنج ہے. کوئی مفسر، کوئی مورخ ثابت کر دے کسی 72 میں سے حسین کے عاشق نے کہا آقا ہے تو منزل شہادت، اتنا تو بتا دے کوئی کفن بھی دے گا؟ کسی نے کفن مانگا حسین سے، یا آقا کوئی دفن بھی کرے گا یا ہماری لاشیں گھوڑوں پہ پامال ہو جائیں گی؟ سوال نہیں ہے، یہ ہے بابے کی وفا. اگر میری بات بھولی نہ ہو، جب انسان وعدہ وفا کرنے پہ لگ جائے سب سے پہلے بے سوال بن جاتا ہے. انسان ہے، آتی ہیں تکلیفیں بھی آتی ہیں، ٹینشنیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مسئلے بھی آتے ہیں، لیکن وقتی ہوتے ہیں. کبھی کسی پہ وزن اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں ڈالا جاتا. یہ دن میں رکھے گا. مطلب بندہ ایک 50 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے، اس کو کہے تو 500 کلو اٹھا. ہمارے معاشرے میں بھی یہ حکم یا قانون نہیں ہے. اللہ کیسے وزن ڈالتا ہے؟ رہ گئی بیماری والی بات یہ بھی عرض کرتا جاؤں، سادات المومنین معصوم کا فرمان ہے، ہم اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں. سرکار کیسے فرمایا؟ جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے ہم کہیں نہ کہیں بیمار کر دیتے ہیں. مولا بیمار کرتے ہیں، ہاں بیمار کر دیتے ہیں. اس لیے بیمار کرتے ہیں یہ ہمیں کتنا یاد کرتا ہے. اس بیماری کی کیفیت میں ہمیں کتنا یاد کرتے ہیں. پھر فرمایا کسی نہ کسی مسئلے میں ہم اس کو مشغول کر دیتے ہیں. یہ ہمیں بھولتا تو نہیں ہے. یاد رکھنا ہماری استطاعت سے زیادہ ہم پہ وزن نہیں ڈالا جاتا، ہمیں صرف آزمایا جاتا ہے. یہ وعدے پہ کھڑے ہیں یا گھبرا گئے؟ اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرایا نہ کرو، ہمت کیا کرو. چھوٹی چھوٹی چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا یاد رکھنا جتنا شکر کرو گے اتنا منزل بڑھے گا. بندے میں یہ شریف نہیں بیٹھا تھا، میں نے کہا تھا ٹی وی میں بیٹھ کے، میں نے کہا یہ بندے کہتے ہیں نا پوچھو کیا حال ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. تھوڑی دیر بعد اپنے مسئلے بتاتے ہیں. یہ شکر نہیں یہ شکوہ ہے. ہائے ہائے، یا شکر کرو یا شکوہ کرو. شکر ہوتا ہے وہ شکوہ نہیں ہوتا. شکر ہے تو پھر دکھاؤ شکر کیسے کیسے. انسان ہے ہمارے پاس آتے ہیں معاملات، ہمیں زندگی گزارنی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن شکر والے کو اس منزل سے گزار کے پھر آگے بڑھایا جاتا ہے. آگے بڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ شکر والے کو پتہ ہے میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی بھی نہیں. میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا دوست، میرے رشتہ دار، یہ سب آتے رشتے ہیں. سانسوں کی ڈوری ہے، یہ رشتے ہیں. ڈوری ختم، رشتے ختم. یہ ایک لمحہ لگائیں گے، میت کہہ کے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، رشتہ توڑ دیں گے. شکر والے کو پتہ ہے یہ سب رشتہ توڑ دیں گے، وہ رشتہ نہ توڑے. باجب الکرام بابا جی ایسے ہوتے ہیں، رشتہ ٹوٹ جاتے ہیں. سانسوں میں ڈوری تک کا ہے نا، رشتہ ختم. سانس ہے تو رشتے بھی ہیں، چاچے مامے نانے دائے بائے ابا باپ بیٹا سب ہے. سانسوں میں ڈوری ختم، رشتہ ختم. شکر والا یہ سمجھتا ہے میں نے اس کے امر سے ان رشتوں کو نبھانا ہے، ان رشتوں کو چلانا ہے، مگر محبت اس سے کرنی ہے جو قبر کے باہر تک نہ ہو.
قبر کے باہر تک رہ. اچھا نعمت سے بھی معصوم سے پوچھا گیا, مولا سے پوچھا گیا مولا نعمت سے کیا مراد؟ امام فرماتے تو ہی بتا نعمت سے کیا مراد. مولا مال و دولت؟ فرمایا نہیں. مولا زمین؟ فرمایا نہیں. مولا اولاد؟ فرمایا نہیں. مولا آپ ہی فرمایا نعمت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نعمت وہ ہوتی ہے جو قبر کے باہر نہ چھوڑے, قبر میں بھی ساتھ ہو. قبر میں بھی نعمت ساتھ ہوتی ہے. اللہ کی نعمت قبر میں ساتھ, حشر میں ساتھ, وہ نعمت فرمایا. اس لیے شکر والا یہ سوچ ہے رشتے میں نے نبھانے ہیں, رشتے میں نے چلانے ہیں, لیکن میں ہوں اکیلا, میرے ساتھ صرف وہی ہے جو کائنات کا موسم ہے. جس نے شکر بڑھایا اس کو نعمت نصیب ہوئی, وہ وعدہ نبھاتا ہوا چلا. جب دنیا سے چلا گیا سب نے کفن پہنا کے اس کو قبر میں ڈال کے مٹی بند کر دیا. سب اس کے لیے انجان بن گئے. تختی لگوا دی صرف اور صرف اس لیے کہ یاد رہے کہ قبر کس کی. سب انجان بن گئے. قبر میں لیٹا ہوا جب بندہ ہوگا اللہ کا فرشتہ آئے گا, پوچھے گا من ربوں کا, من دینوں کا, من کتابوں کا, من نبیوں کا, من اماموں کا. اب نعمت پہ میں بات کرنی تھی. جو زوار سے تشریف فرما ہے واحد کا سیدھا چل رہا ہے. من ربوں کا, بتا تیرا رب کون ہے. تیرے رب نہیں, تیرا رب. من ربوں کا اللہ کا, من نبیوں کا, تیرا نبی, تیرے نبی نہیں. اور فرمائیے کاف پہ زبر ایسے من نبیوں کا, تیرا نبی. من کتابوں کا, تیری کتاب. تیری کتابیں نہیں. اس کے سے یہ مراد نہیں کہ توریت بھی ہے, زبور بھی ہے, انجیل بھی ہے, وہ تو میرا ایمان ہے, وہ کتابیں ہیں, مگر میری کتاب قرآن ہے. قرآن و کتاب بھی. من نبیوں کا, آدم بھی ہے, نوح بھی ہے, ابراہیم بھی ہے, عیسیٰ بھی ہے, موسیٰ بھی ہے, سب پہ میرا ایمان ہے, مگر میرا نبی سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی. من دینوں کا, تیرا دین. اسلام و دین, میرا دین اسلام. دین اور بھی ہے لیکن میرا دین آخری سوال ہے نعمت کا. من اماموں کا. پریشان نہ ہونا, ذرا تھوڑی سی ذہن کا غزل ڈالنے لگا. آرام سے سکون سے سننا اور سکون آرام سے سوچنا. من اماموں کا, بتا تیرا زمانے کا امام کون ہے. سید صاحب یہاں کافی لوگ گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ من اماموں کا تو جواب ہوتا ہے پہلا امام مولا علی, دوسرا امام امام حسن, تیسرا امام امام حسین, چوتھا امام مولا سجاد. کوئی شک نہیں, امام بھی ہیں, معصوم بھی ہیں, آقا بھی ہیں, مالک بھی ہیں, مولا بھی ہیں, مگر زمانے کا امام پہلے سے لے کر 11ویں تک کوئی بھی نہیں. میں اس کو اور آسان کرتا ہوں. ماشاءاللہ نماز جمعہ تو سارے پڑھتے ہوتے ہوں گے ماشاءاللہ. 11 امام کے نام آتے, کبھی گوٹ کے کھڑا ہوتا ہے. مولا علی کا نام ہوتا ہے, گوٹ کے کھڑا ہوتا ہے. مولا حسن پاک کا نام ہوتا ہے, گوٹ نہیں. جو ہی آتا ہے صاحب الزمان کا نام, سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اچھا اگر امام زمان کے نام پہ امام حنیفہ بندے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا یا علی ناراض ہو جاتا ہوگا کہ میرے نام پہ کھڑے نہیں ہوئے؟ حسن مولا ناراض ہو جاتے ہوں گے نعوذ باللہ, میرے نام پہ کھڑے نہیں ہوئے, میرے بیٹے کے نام پہ کھڑے کیوں ہوئے؟ نہیں. اچھا باپ ہمیشہ خوش ہوتا ہے جب اس کے بیٹے سے پیار کیا جائے. سید علی کے بیٹے سے کو پیار کرے, سید علی کیا کریں گے, میرے سے جو کرتا نہیں بھائی وہ بھی تو میں ہی نہیں. اور فرمائیے گا اس لیے کربلا میں
جو حسین سے پیار کر رہے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں وہ علی سے نہیں کرتے تھے، ان کو حسین میں علی بھی نظر آتا تھا، محمد بھی نظر آتا تھا، حسن بھی نظر آتا تھا، مصطفیٰ بھی نظر آتا تھا۔ اس لیے آج امام زمانہ میں 11 کے 11 موجود۔ اچھا ہم سب کا ایمان ہے قبر میں مولا علی خیر سے آتے ہیں، یعنی بس فرماتے ہیں میں قبر میں تشریف لاؤں۔ اچھا مولا علی خیر سے اپنے بیٹے کو بھیج دے، کہیں تو چلا جا، تو مجھے رات کو کوئی پریشانی ہوگی؟ باپ بیٹے کا معاملہ خیر سے، کل کا کل گھر ایک ہے، بکھرے تو 14 سمتے تو ایک ہے، کل کا کل گھرانہ ایک ہے۔ جو شہنشاہ آ گیا قبر، اس لیے من امام کا معصوم پہلے سے لے کر آخری معصوم تک ہر معصوم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ، مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ سرکار فرمانا چاہ رہے تھے کہ عالم کی معرفت ہو 12ویں کی نہ ہو، من امام کا بتا تیرا زمانے کا امام کون ہے۔ یہاں معصوم فرماتے ہیں یوم ازل لا تسألون عن النعیم، قرآن کی آیت ہے، نعمت کا سوال ہوگا، یہی ہے نعمت جسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کو تو آپ نے سنا ہوگا ماشاءاللہ، لاہور میں قائم کا منتظر بھی ہے، سید آگا اعلیٰ بندہ ہے، بہت صاحب معرفت ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ مولوی کا جھگڑا رہا ہے۔ اچھا یہ بھی بڑا ایک سلسلہ رہا ہے، مولوی ہمیشہ عارف سے لڑتا رہا ہے، لیکن کمال ہے عارف کا کبھی مولوی کو کچھ نہیں کہا ہے، یہ عارف کا کمال ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک دن فرما رہے تھے کبھی یہ حقیقت منتظر نظر لباس مجاز ہے، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین میں نیاز۔ ڈاکٹر علامہ اقبال اسی طرح مخلوق کے اوپر انہوں نے بڑا خوبصورت، اسی طرح جب آقا زادی کا معاملہ آیا حیران کر گیا، کہتے ہیں میرے قوم میں شریعت کی زنجیر ہے، اگر شریعت کی زنجیر ہٹا دو میں کعبے کا طواف نہیں محمد کی بیٹی کا طواف کروں۔ کیا معرفت والے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ آج بھی گارڈ اس کی قبر پہ کھڑے ہیں، کیوں؟ کوئی ڈر ہے؟ نہیں، آنر کے لیے آنر ہوتی ہے کہ گارڈ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ گارڈ کھڑے کروا کر ڈاکٹر علامہ اقبال ہم جیسوں کو سبق دے رہے ہیں کہ جو قائم کے منتظرین یا ولی دنیا سے جائیں، ظاہری گارڈ نہ بھی ہوں، فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، ولیوں کی قبروں پہ آنر کے طور پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بات ڈاکٹر صاحب کی چل پڑی، بڑے دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے، بات تھی نعمت، آخری سوال نعمت کا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم دے دے، کورس میں پڑھایا جاتا ہے کہ محمد سے وفا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کا یہ شعر ہم سب نے سنا، ہم سب نے پروگرام بنایا چلو رسول کے روضے پہ چلتے ہیں، کیوں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا، چلو جالی چلتے ہیں محمد کے روضے کی۔ ڈاکٹر صاحب کیا رسول کے روضے کی جالی چوم کے وفا کا حق ادا ہو جائے گا؟ کہا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہوگا کہ محمد سے وفا؟ کہا جو بھی جس دور میں بھی محمد ہو اس سے وفا محمد سے وفا ہوتی ہے۔ کربلا میں دیکھ لے، صفین میں دیکھ لے، خیبر میں دیکھ لے، جو جس دور میں محمد ہو اس سے وفا محمد سے وفا۔ آج کے دور میں ڈاکٹر صاحب کہنا چاہ رہے تھے مولانا حنیف صاحب کی مہدی سے وفا تم نے تو ہم پہ دے دے۔ آؤ بس آؤ، ہمت کرو، آگے بڑھو، اپنا وعدہ نبھاؤ، اپنے امام سے وفا کرو۔ کیا کرے وفا؟ طریقے سنو، دو جملے مسائل پر مکمل کرو، اگلی جگہ پہنچنا ہے۔ کیا کرے وفا؟ سب سے پہلی وفا زمانے کے محمد سے یہ ہے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ وفا کرنا یہ ہے، کوشش کرو اس زبان کو صرف ان کے لیے رکھو جن کے لیے عطا ہوئی تھی۔ بڑے آسان سے بولیے، میں خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ زبان خدا کی قسم
غیبت کے لیے عطا نہیں ہوئی، گلوں کے لیے عطا نہیں ہوئی، گالی دینے کے لیے عطا نہیں ہوئی، یہ زبان عطا ہوئی قرآن پڑھنے کے لیے، قصیدہ پڑھنے کے لیے، علی علی کرنے کے لیے، امام کو بلانے کے لیے۔ آپس کی بات ہے، جو زبان علی علی کرتی ہو بھلا وہ زبان بھی کسی کا گلہ کرتے ہوئے اچھی لگتی ہے؟ وفا اپنے امام سے آج کے بعد عہد پر منبر کا بیٹھ کے یہ زبان صرف اور صرف ان کے لیے استعمال ہوگی جس کے لیے اللہ نے عطا کی ہے۔ کوئی گلہ کر رہا، کوئی گالی دے رہا ہو، بڑا پن دکھاؤ، کچھ نہیں ہوگا، معاف کر دو۔ کوئی تمہارے گلہ کر رہا ہو، تمہیں ماں بہن بیٹی کی گالی دے رہا ہو، سیدہ معافت کا جملہ دے دو، سنبھالو گے؟ گالی دینے والا جس کو گالی دے رہا ہو، فکر کا جملہ ہے شریف، اگر جس کو گالی دی جا رہی ہے وہ صبر کر لے، جواب نہ دے، گالی دینے والا اپنا کریڈٹ کارڈ اس کو دے دیتا ہے۔ یعنی جتنا خزانہ اس کے پاس تھا وہ اس کو دے دیتا ہے اگر اس کو صبر کر جائے تو۔ خدا کی قسم سے کہتے ہیں غیرت کا معاملہ ہے، مجھے ماں بہن بیٹی کی گالی دی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ یا علی سے پوچھا گیا مولا غیرت مند کون ہوتا ہے؟ غیرت مند وہ ہوتا ہے جو کسی ماں بہن بیٹی کو نہ دیکھے۔ زوار صاحب نے غیرت کے معاملے اپنی مرضی میں بتا دی، گالی دی ہو غیرت مند گھر سے نہیں ہو۔ غیرت مند وہ ہے جو زنا نہ کرے، غیرت مند وہ ہے جو کسی ماں بہن بیٹی کو نہ دیکھے۔ ہاں نا یہ میدان کھلا ہے، غیرت مند اسے طبیعت گھبرا تو نہیں رہی۔ زبان عہد کر کے آئے گا، مضبوط رکھو، کوشش کرو، نفس مجبور بھی کرے، مولا سے توفیق مانگو، مولا رحم کرنا، یہ زبان تیرے ہی عطا ہوئی، تجھ پہ ہی خرچ ہو، ساتھ ساتھ رحم کرتا زبان۔ اس کے بعد یہ کان ان سے بھی وفا کا وعدہ نبھاؤ۔ بڑی بڑی چیزیں انسان کو سننے میں ملتی ہیں، انسان کو بڑا مزہ آتا ہے غلط باتیں سننے میں۔ ان کانوں کو ایک دفعہ کہہ دو بس تجھے ہم نے رکھا ہے یا قرآن سننے کے لیے، یا آل محمد کا فرمان سننے کے لیے، یا امام کی صدا سننے کے لیے۔ میں شریف پڑھ بیٹھا ہوں، اس بندے کے کانوں میں آتی ہوئی صدا بھی نہیں آئے گی جن کانوں نے دنیا میں غلاظت کو قبول کیا۔ آتی ہوئی صدا بھی نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آئے۔ اچھا یہ دیکھ لیں جو بندے مزے کے لیے باتیں سن رہے ہوتے ہیں، خدا کی ان کو اذان کی آواز بھی نہیں سنائی، اذان آ رہی ہے مولانا آواز ہی نہیں آتی، یعنی سنائی اس توفیق سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے۔ کان عہد ہے، عہد کر کے آیا ہے، ان کانوں کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ۔ پھر یہ پیٹ، یہ شکم، اس کو بچاؤ۔ کس کے لیے؟ اپنے مولا کے لیے۔ خدا کی قسم تو خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جس کے شکم میں حسین کا لنگر جاتا ہے۔ سیدہ یہ مجالس میں باتیں نہیں پڑھی جاتی، ایسے بندوں کو پڑھایا بھی نہیں جاتا، لیکن یہ انتہائی ضروری ہے۔ شکم پیٹ خوش نصیب ہے، اس کے اندر حسین کا لنگر جاتا ہے، اس کے اندر شبیر کا پانی کا قطرہ جاتا ہے۔ کوشش کر، عہد نبھا، وفا کر، اس کے اندر حرام کا قطرہ نہ جائے۔ عہد نبھا۔ چوتھی چیز، ہاتھ یہ لگتے ہیں علم عباس پہ، لگتے ہیں یا نہیں؟ شکر الحمدللہ۔ حسین کی سواری کو مس ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہوتے ہیں۔ کربلا کی ذریعوں کو زوار صاحبان مس ہوتے ہیں یا نہیں؟ کر کے آتے ہو نا؟ بس کوشش کرو یہ ہاتھ نہ کسی مظلوم پہ اٹھے، نہ کسی حرام پہ جائے۔ اچھی لگے تو بسم اللہ، ہاتھوں کو بچا۔
خدا کی قسم 40 دن شکم بچا تجربے کے طور پہ، آنکھیں بچا، کان بچا، زبان بچا، بچانے کے بعد تو ہاتھ اٹھا، اس سے ماں پوری نہ ہو تو سید کا گربان آ بات ہی ٹھیک نکل گیا تھا۔ ان ہاتھوں کو بچا، یہ جو پیر ہیں تیرے پاؤں یہ بڑے کمال ہیں، یہ پاؤں بھی عہد کر کے آتے ہیں۔ امام بارگاہ میں وہی پاؤں آتے ہیں جن کو وہ پسند کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ پاؤں جو حسین کی طرف بڑھتے ہیں، جو آل محمد کی طرف بڑھتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ پاؤں جو آل محمد کی طرف بھی بڑھے اور پھر حرام کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ان پاؤں کو بچا۔ پانچویں چیز ہے آنکھیں، بہت اہم ہے، نچوڑ پورے جسم کا آنکھیں۔ یہ آنکھیں تیری بڑی خوش نصیب ہیں، کیا کیا دیکھتی ہیں، جن ان کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جائے، وہ آنکھیں ہما وقت ان کو دیکھتے ہیں، صبح دوپہر شام ہر مومن کے گھر پہ لگائے آنکھیں دیکھتے ہیں۔ عام نہیں ہے، خوش نصیب خدا کی قسم۔ زوار صاحبان اور علاقے کے غیور مومنوں 40 دن تجربہ کر کے دیکھنا، 40 دن حرام نہیں دیکھنا، موبائل کو پاک رکھنا، ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھتے، خدا کی قسم صرف علم عباس کو دیکھ کے امام وقت کو سلام کرنا۔ اس کے بعد تم جس بیمار کو بھی دیکھو گے تمہارے دیکھنے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو، تو معمولی کام ہے۔ لو جی شہزادی کا میں آ گیا، ابو ذر غفاری کو تیرے رسول نے کسی کام سے بھیجا، فضائل کا ایک جملہ اور میں سمجھ رہا ہوں بات، میرے خیال میں زیادہ وقت آپ کا لے گھبرا تو نہیں ہے؟ اچھا بسم اللہ۔ آپ کی باتیں تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہیں لیکن اچھی چیز ہوتی ہے جو کڑوی چیز ہوتی ہے۔ ہاں آج ہم یہ جو بیماریوں میں شوگر ووگر میں پھر رہے ہیں نا، اس لیے ایک علاج ہے یہ شوگر ووگر والوں کے لیے، صرف 14 پتے نیم کے، نیم ہے نا، نیم کے 14 پتے صبح نہار میں 14 پہ سلام کر کے چبا کے نہار میں پانی کے ساتھ 14 دن کھا کے دیکھے شوگر ختم۔ یقین کے ساتھ، اچھا جی یقین ہی سب کچھ ہے، یقین ٹھیک کرتا ہے۔ یقین نہ ہو تو 10 روپے والی پرچی پہ بھی بندہ ڈاکٹر سے ٹھیک ہو جاتا ہے، یقین نہ ہو تو 10,000 والے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یقین بڑی قوت کا نام ہے، بڑی طاقت ہے۔ ابو ذر غفاری سے سرکار نے فرمایا جاؤ دہلی کے اندر پہ جاؤ۔ ابو ذر گئے، واپس آئے، جس کام سے بھیجا تھا واپس آئے، آگے کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا میں جب گیا تھا بڑی حیرت ہوئی مجھے، اندر سے کوئی نظر نہیں آیا مگر چکی چل رہی تھی، کوئی نظر نہیں آیا مگر جھولا جھول رہا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں ابو ذر الملائکہ تو خدا منا و خدا وہی بینا۔ مولانا صاحب یہ چھوٹی بات نہیں، جوار صاحب الملائکہ تو فرمایا ملائکہ جھولا بھی جھلا رہے تھے، چکی بھی چلا رہے تھے۔ آگے فرمایا الملائکہ تو خدا منا، ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے محبوں کا بھی خادم ہیں۔ تو محب کون ہوتا ہے؟ کم از کم جو اپنا دنیا میں رہ کے بالا وفا کرے۔ بس اتنی عرضیت، اتنی گزارش تھی، آؤ ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ہمیں آزاد کی عطا کی ہے، شکر ہے آزاد کا کمی نہیں ہے، روٹی کھا کے سوئے، کم از کم کوشش کرے ہم وعدہ وفا کریں۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے جملہ بولنا چاہوں گا، ان بیویوں کی بڑی خدمات ہیں جن کی وجہ سے آج ہماری نسلیں بھی علی علی کر رہی ہیں، یہ ان بیویوں کی وجہ ہے۔ مردوں کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، عموم مصروف ہوتے ہیں، بیوی ہی ماں کی گود سے
اپنی گود سے بچے کو پروان چڑھا کے خوبصورت علی والا بنانا شروع کر دیا۔ میں نے بیٹیاں بچیاں آپ بھی ایک عہد کر کے آئے ہو بیٹا کہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ بھی آپ کے لیے ہیں، لیکن دو چار باتیں اور ہیں۔ آپ عہد کر کے آئے ہو، آپ گھر میں کھانا لنگر امام سمجھ کے پکایا کرے، آٹا گودا کرو وضو کر کے صدقہ امام سمجھ کے، پیاز کاٹا کرو امام کا لنگر سمجھ کے صدقہ سمجھ کے، وضو کرتے ہوئے پکاتے ہوئے دعا پڑھتے رہا کرو، اللہم کل ولی الحجۃ ابن الحسن۔ صفائی کیا کرو بیٹا گھر میں، اس لیے کہ میرے امام خیر سے تشریف لانا ہے، انہوں نے اللہ کرے میرے گھر آئے ہیں۔ جب لنگر تیار ہو جائے بیٹا پہلی روٹی پکاتے ہوئے یہ نیت کیا کرو، اللہ کرے میرا امام ہے، میں اپنے امام کو پیش کروں۔ جب لنگر تیار ہو جائے سب سے پہلے سب کو بٹھا کے گھر والوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، سب کو دعا امام منگوایا کرو، کیوں؟ جس کا کھاؤ۔ میں سید اللہ کتابوں کے انبار لگا دوں، مولانا علیم صاحب خدا کی قسم معلوم فرماتے ہیں ہر دور میں ہر چیز زمانے کے امام کی جوتی کا صدقہ کھاتا ہے۔ جس کا کھاؤ اس کا کھاؤ، کھانا نہ کھاؤ پہلے دعا، اللہم کل ولی الحجۃ ابن الحسن۔ نہیں آتی کوئی بات نہیں، یہ تو دعا کر سکتے ہو، پروردگار ہم سب کو امام کے ظہور کے قابل بنا، ہماری گناہگار آنکھوں کو امام کے دیدار کے قابل بنا، ہمیں علی کے بیٹے کا دیدار کرا، ہمیں وہ وقت دکھا جب آل محمد کا شہزادہ دنیا میں تشریف لایا۔ گھر والے بیٹیاں باہر جا رہے ہوں، بچے اسکول جا رہے ہوں، ان کو ایک بات سمجھا کے بھیجا کرو، آپ جاؤ امام نے اچانک آنا ہے، اگر ظہور ہو گیا کٹھے کعبے ملیں گے۔ اکیلی ہوتی ہو کوئی بھی نہیں ہوتا، مرد کاموں میں چلے جاتے ہیں، مگر اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھا کرو، امام ساتھ ہوتا ہے۔ مرد شام کو ریڑھی لگاتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے، کما کے لایا 1000 روپے دیہاڑی کما کے لاتا تھا، 400 کما کے لایا۔ میں نے بیٹیاں اس کو پریشان نہ کیا کرو مرد کو کہ تو 400 کیوں کما کے لایا ہے، ہمت دلایا کرو، آج امام نے اپنا صدقہ 400 دیا، کل اور دے دینا۔ شکر کی منزل پہ خود بھی آؤ، اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آؤ۔ کوشش کرو جہاں 100 خرچ ہوتا ہے وہاں 80 خرچ کرو، جہاں 80 خرچ ہوتا ہے وہاں 60 خرچ کرو، 20 روپے 30 روپے روزانہ امام کے نام کے بچاؤ۔ جتنی بڑی پریشانی تکلیف ہو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے گھر میں دسترخوان امام زمانہ بچھاؤ، سرکار کے نام پر دسترخوان بچھاؤ، پریشانی ختم۔ دسترخوان کا مطلب ہے امام کا تشریف لانا، مومنین کو بلا کے لنگر سرکار کی دعا منگوا کے کھلا۔ کوشش کرو بازار جاؤ، اگر مرد کی حاکم کی اجازت ہو تو، مگر وہاں یہ بھی خیال رہے امام ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ لازم ہے، ماں بہنوں بیٹیوں کی مل کر 2-4 جملے میں ان کے لیے پیش کر دوں، کیونکہ یہ ہمارے گھر کی بیسک یونٹ ہے، بنیادی اکائی ہے، ان کی وجہ سے ہماری نسل پروان چڑھنی ہے۔ روٹی کھلاؤ، ان کو دودھ پلاؤ، بچوں کو نسل کو یہ ساتھ ان کو بتاتے جاؤ، یہ سرکار کا صدقہ کھا رہے ہو، کھا کے حلال ضرور کرنا۔ شاباش، بہت شکریہ، یہ دعائیں آپ سب کے لیے۔ امید ہے میں کافی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، چلو کچھ نہیں تو تھوڑی سی تو یاد رہے گی۔ بھرپور دعا ہو، جتنا پیار آپ لوگ کرتے ہو، بھرپور دعا ہو، بھرپور۔ میرا صاحب زمان جیسا چاہتا ہے آپ سب کو ویسا بنا دے، بھرپور۔ تو انشاءاللہ مولا کی بارگاہ
یہ بھی عرض کرنا کہ بادشاہ کریمی فرماتے رہے کم از کم 2-4 مہینوں میں 6 مہینوں میں میرا ایک چکر لگتا رہے تاکہ یہ مومن جاگتے رہے، سو نہ جائے۔ بادشاہ کریمی فرمائے، بادشاہ شفقت فرمائے، مولا بڑے کریم ہیں۔ کبھی کبھی سیدہ کہتا ہوں کوئی خطرناک حد تک کریم ہے تو وہی امام زمانہ ہے۔ بادشاہ بہت کریم ہے، خدا کی قسم ہم نہیں بھی طلب کرے بھول بھی گئے پھر بھی یاد کرواتا ہے۔ دیکھو کتنا بار یاد کرواتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز کے آخر میں سلام پڑھا، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ سنی ہوگی میری تقریر آپ لوگوں نے۔ ہم جھک کے پڑھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں، پھر یاد دلواتا ہے مجھے کہو الامان 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 من فتنۃ زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ امام زمانہ ہم سب کو وعدہ یاد کرواتے ہوئے چاہتا ہے کہ پھر مجھے کہو آؤ میں تمہیں شیطان کے شر سے بچا۔ اگر تمہیں ہر جگہ میں شیطان کے شر سے بچا سکتا ہوں تو پھر یہ بھی یاد رکھنا میں تمہیں ہر جگہ دیکھتا بھی ہوں۔ بس پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین شفقت فرما، مخلوق کی دل کی آنکھیں کھول دے تاکہ دل سے یہ حقیقت دیکھ کے اپنی منزل کو پا دے۔ اسی دعا کے ساتھ 2 سے 3 جملے اس شہزادی کونین کے کہ جن کے بابا کے امت پہ اتنے احسان اتنے احسان اتنے احسان کہ امت ساری زندگی محمد کے احسان اتارنا بھی چاہے تو اتار نہیں سکتے۔ پتہ نہیں آپ کے علاقوں میں کیا رواج ہے، میں نے دیکھا ہے بستیوں میں ایک مسجد کا امام پیش امام رکھا جاتا ہے نماز پڑھانے اور بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے۔ مولوی صاحب چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، مولوی صاحب اپنی فیملی بھی شرک کرتے ہیں ہر جگہ پہ، یقیناً فیملی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بچی تھی مولوی صاحب کی معصوم، آہستہ آہستہ 15 سال 18 سال 20 سال بعد جوان ہو گئی۔ مولوی صاحب ایک دن کہنے لگے میں بچے کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پوری بستی نے فیصلہ کیا اس نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، اس نے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، آؤ مل کے مولوی صاحب کے بچے کو اپنی بچی سمجھ کے مل کے رخصت کرتے ہیں۔ آ گیا وہ دن، پوری بستی والوں نے مولوی صاحب کی بچی کو صرف اس لیے کہ مولوی صاحب کا احسان ہے مولوی نے قرآن پڑھایا ہے، اس کا احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بچی کے لیے جہیز اکٹھا کر کے مولوی صاحب کو پیش کیا، عزت سے بچی کو رخصت کیا۔ محمد کی بیٹی تیرا بھی اپنا نصیب، تیرا بھی اپنا مقدر۔ ایک عام مسجد کے پیش امام کی بچی کو لوگ اتنی عزت و احترام سے رخصت کرتے ہیں، تیرا بھی اپنا مقدر بی بی۔ تیرے بابا نے تو قرآن پڑھایا نہیں، قرآن ان پر اتارا تھا، ان پہ شفقت فرمائی تھی، لیکن اس امت نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ 25 قدم کا فاصلہ ہے دربار سے لے کر شہزادی کے گھر کا۔ جب گئی تھی بال کالے تھے، جب واپس آئی بال سفید ہو چکے تھے۔ 25 قدم کا فاصلہ ہے دربار سے شہزادی کے گھر کا، زیادہ طویل فاصلہ ہے۔ جب تشریف لے کر آقا زادی سارے عطر کے بال کے رنگ کالے تھے، واپس آئی سفید ہو چکے تھے۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے کھڑی رہی۔ سخت مسائل ہیں، میرے سے بھائی یقین کریں ہمت نہیں ہوتی شہزادی کے اتنے سخت مسائل پر۔ بہرحال جو امت نے کیا وہ آپ جانتے ہیں۔ واپس آئی نا، شام والی آگے بڑھے، اماں کمر بھی جھک گئی، اب مسحر کے بال سفید ہو گئے، قریبِ دربار سے واپس آ گئی، یہ کیا کیفیت بن گئی؟ رو کے کہتی ہے شام والی میں تیرا دربار دیکھ آئی ہوں، تیری پیشیاں دیکھ آئی ہوں، تیرے بازار میں سفر دیکھ آئی ہوں۔ شام والی میں تیرا حسین کے سب کے ساتھ سفر دیکھ آئی ہوں، میں حسین کی شہادت دیکھ آئی ہوں، میں حسن کا مہر۔ عجیب رنگ کی وصیت لکھی ہے محمد کی بیٹی۔ ہر بندہ وصیت کرتے ہیں نا،
میرا یہ مال اس کا، میری یہ چیز اس کی، میری یہ جائیداد اس کی، میرا یہ گھر اس کا، میری اس بچے کا، میرے اس بچی کا. عجیب رنگ کی وصیت کی ہے. یا علی غازی کے کپڑے سی کے جا رہے ہو. یا علی کوشش کرنا غازی کو میرا سلام بھی پہنچانا، غازی کو کپڑے بھی پہنانا. یا علی میری وصیت ہے میرے حسین کا کافی خیال کرنا. بڑا نازک مزاج ہے میرا حسین. یا علی میری ایک قبر نہیں، 2 قبریں نہیں، 10 قبریں نہیں، پتہ محمد کی بیٹی کتنا ڈری ہوئی تھی. آواز دے کے کہتے ہیں یا علی میری 40 قبریں بنانا، پھر نشان مٹا دینا. یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. غریب سے غریب بھی ہو، شہزادی تیری بھی اپنی قسمت ہے. اللہ اکبر. تیرے ایک بیٹی کا جنازہ قبرستان سے واپس آیا، دوسرے شہزادے کا جنازہ کئی دن زمین پہ پڑا. تیرے اپنے جنازے کی جو کیفیت تھی وہ یا علی جانتے ہیں، یا حسنین جانتے ہیں، یا پاک معصومہ پاک شام والی. جب جنازہ اٹھایا رات کے پہر میں نے بیٹی میں آپ کے لیے جملہ بیٹا کہہ رہا ہوں، اٹھایا رات کے پہر میں. شام والی روایت کرتی ہے آپ نے بھائی حسین کی کیفیت دیکھی نا، کبھی ماں کے جنازے کی اگلی طرف، کبھی ماں کے جنازے کی پچھلی طرف، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں. ہمیں یہ لگا کہ شاید ہمیں 2 جنازے اٹھانے نہ پڑ جائے. بار بار حسین آواز دے کے کہتے ہیں اماں آپ مجھے پانی کون پلائے گا، اماں آپ مجھے پانی کون. میں کہتا ہوں مولا حسین پھر بھی تیری اماں کا جنازہ اٹھایا تو گیا، تیرا اپنا مقدر، تیرا اپنا نصیب، تیرا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا. اللہ کرے نظروں کا وارث جلدی آئے آکے امت لعینہ سے پوچھے میری دادی کا قصور کیا تھا. اللہ کرے ہم سب اس لشکر سے شامل ہوں جب قاتلان آل محمد سے بدلہ لیا جائے اور امام زمانہ کے ساتھ ہم سب مومن شامل ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقومہم اجل اللہ تعالیٰ فاتح شریف.